أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 29ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. کہ زمین کی مخلوق اور آسمان کی مخلوق، ساری مخلوق، انسان، حیوان، جنات، پرندے، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں، ہواؤں کے پرندے، فرما بردار، نافرمان، غدار، نمک حرام، سب کوئی اللہ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک خزانہ ایسا ہے کہ اس کے خزانے سے سب کو ملتا ہے. دنیا کا اصول ہے کہ دنیا والے اس کو دیتے ہیں جو اپنا ہوتا ہے، یا آج کے دور میں یہ سمجھ لو کہ اس کو دیتے ہیں جو اپنی تعریف کرتا ہے. کوئی اگر اپنی تعریف نہ کرے تو کوئی بندہ نہ دے اس کو. اس لیے جو زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا گیا ہے، اولی القربیٰ، کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، کہ رشتہ دار تعریف کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم رشتہ داروں کو دیتے نہیں ہیں. جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے برساں برس گزر جاتے ہیں، بات چیت نہیں کرتا. بھائی اپنے بہن سے برساں برس گزر جاتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے. بہن دوسروں کے گھر میں کام کر رہی ہے، دوسروں کے کپڑے دھو رہی ہے، دوسروں کے برتن دھو رہی ہے، اور دوسروں کے گھر میں پوچھا مار رہی ہے، اور اپنے بچوں کو لا کر کما کر کھلا رہی ہے، اور بھائی اپنے دوستوں میں اڑا رہا ہے. یہ اصول ایسا بنا دو. تو دنیا والے دیتے اس کو ہیں، پارٹی والے اپنے پارٹی کو دیں گے، جماعت والے اپنے جماعت کو دیں گے. تو دنیا میں یہ اصول ہے، لیکن میرے اللہ کا اصول یہ نہیں ہے. میرا اللہ تو سب کو دیتا ہے. فرما برداری کرو اس کو بھی دے رہا ہے، نافرمانی کرو اس کو بھی دے رہا ہے، نماز پڑھو اس کو بھی دے رہا ہے، نماز نہ پڑھو اس کو بھی دے رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کھا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ جو روزہ نہیں رکھتے نا، وہ سب سے پہلے افطاری میں آ کر بیٹھیں گے. اور پورا مہینہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے، وہ عید کے دن پہلی صف میں آ کر نماز پڑھے گا. پورا مہینہ جس نے نماز نہیں پڑھا ہے نا، وہ عید کے دن پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. دیکھ لینا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا. اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. اللہ کا اور بندے کا، عبد اور معبود کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اگر ہم اس تعلق کو سمجھ جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اور کتنا گہرا تعلق ہے،
اس تعلق کو جیسا اللہ نے ہمارے ساتھ تعلق رکھا ہے، اگر بندے ایسا تعلق رکھنے پر آ جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اور مجال نہیں ہے کہ مسلمان پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ اس نے وعدہ کیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کو اپنے بندوں سے پیار ہے نا، اس لیے وعدہ، اے ایمان والو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، میں تمہاری مدد کر کے رہوں گا۔ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کریں گے نا، لیکن بندے کو ویسے تعلقات قائم رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے تو رکھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اپنے بندوں سے نہ رکھے تو بندہ ایک سیکنڈ بھی نہ جی سکتا ہے، نہ بندہ سانس لے سکتا ہے، نہ بندہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ بندہ پانی گلے کے اندر اتار سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر بندے پر جمی ہوئی ہے۔ تو یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، سبھی انبیاء کرام بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، جو مسلمان بادشاہ پہلے جو گزرے ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، ان کا زمانہ ایسا، ان کی پوری رات اللہ کی عبادت میں نکل جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نکل جاتی تھی۔ بادشاہ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک حکم کرے تو ساری چیزیں حاضر ہو جائیں، لیکن پھر لوگ اسے مانگتے تھے اللہ تبارک کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی شان روزانہ الگ الگ ہوتی ہے بھائی۔ سورج نکل رہا ہے، ایک سیکنڈ سورج کی مجال نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے، ایک سیکنڈ اس کی مجال نہیں ہے کہ غروب ہونے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیری کرے، اس لیے کہ سورج اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی تفسیر میں لکھا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْجُدَانِ، چاند اور سورج اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے کا ان کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا سجدہ یہی ہے کہ ایک سیکنڈ بھی نکلنے میں دیری نہ ہوگی اور ایک سیکنڈ بھی غروب ہونے میں دیری نہ ہوگی۔ چاند اپنے وقت کے مطابق نکلتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر چاند نکلنا بند ہو جائے نا، چاند نکلنا، تو یہ انسانوں کے ہڈیوں میں جو گودا بنتا ہے نا، وہ چاند کی برکت سے بنتا ہے۔ جانوروں کے ہڈیوں میں جو گودا بنتا ہے وہ چاند کی وجہ سے بنتا ہے۔ پھولوں میں خوشبوئیں اور رنگ جو آتے ہیں نا، وہ چاند کی وجہ سے آتے ہیں۔ پھلوں کے اندر مٹھاس اور کھٹاس جو آتی ہے وہ چاند کی وجہ سے آتی ہے۔ تو چاند ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، سورج ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر ایک دن اس کی ایک الگ شان ہے۔ کسی کو حکومت کی سلطنت کے کرسی پر بٹھا رہا ہے، کسی کو کان پکڑ کر اٹھا کر جیل میں ڈال رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کی شان ہے۔ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، کہاں کس کو بٹانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، وہ سب کر رہا ہے۔ ہر ایک دن اس کی ایک شان ہے۔ روزانہ 15 لاکھ انسان مر رہے ہیں آج کے ریسرچ کے مطابق، آج کے دور کے ریسرچ کے مطابق روزانہ 15 لاکھ انسان مر رہے ہیں اور پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کی شان ہے۔ کون دنیا کی ایسی طاقت ہے کہ انسان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دے اور پورے دروازے کھڑکیاں سب، چھوٹا سا کمرہ ہو جہاں سے وہ ہل بھی نہ سکتا ہو، سو بھی نہ سکتا ہو، کھڑے بھی نہ ہو سکتا ہو، ایسے کمرے میں 9 مہینے تک اگر اس کو بٹھایا جائے تو بیٹھ پائے گا؟ زندہ رہ پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر 1.5 فٹ کی دنیا میں 9 ماہ تک بچے کو سنبھالا ہے۔ اللہ کیا میرے اللہ کی شان ہے۔ نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، اور صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے اس کو غذا دی ہے، اس کو سانس لینے کا موقع دیا ہے، اور صحیح سلامت سارے اعضاء بنا کر اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ کل یوم ہوا فی شان، میرے اللہ کی شان ہے۔ لیکن بندہ کہاں سمجھ؟ اصحاب کہف کی تفسیر آپ نے سنی ہوگی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ تعالیٰ نے غار میں سلا دیا، نوجوان تھے
اور نوجوان نکلے، ایک ملا، دو ملا، تین ملا، ملتے ملتے 7 مل گئے، ایک دوسرے نے اظہار کیا، ابھی کہاں نکلے آپ، کہاں نکلے آپ، ہم ایمان بچانے کے لیے نکلے، وہ گئے اور ڈر کے مارے بادشاہ کو اگر پتہ چلے گا تو بادشاہ میں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دے گا، تو ان کے دل میں ڈر تھا نا، اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور جا کے غار کے اندر سو گئے، اس شہر سے کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ، وہ کتا بھی ان کے ساتھ چلنے لگا، اور غار کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے، اور کتا دروازے پر بیٹھ گیا غار کے اوپر۔ کتنے سال سوئے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال۔ کتنے سال؟ 300، 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 309 سال تک سوتے رہے۔ اٹھے، کہا جاؤ بھائی کھانا لے کر آؤ، جب سوئے تھے تو رات تھی، جب اٹھے تو دن تھا، ایسا لگا کہ ایک رات سوئے، ہم صبح اٹھ گئے، بدن بھی صحیح سلامت ہے، کھایا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیا، اور کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، نہ زمین کی مٹی نے ان کو کھایا، نہ ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا، نہ استنجا کی ضرورت ہوئی، اور اللہ نے اتنے برس کے بعد اٹھایا۔ تو ایک آدمی، ایک درمیان ایک ساتھی بازار میں گیا نا، تو بازار کے لوگوں نے دیکھا یہ تو اس زمانے کی اشرفی آئی، یہ کہاں سے لے کر آیا بڑے؟ بازار تو سارا بدلا ہوا دکھ رہا تھا، نیا نیا دکھ رہا تھا، 300 سال کے بعد کتنی تبدیلی ہو۔ تو تعجب میں پڑ گئی کہ کون لوگ ہیں، بڑھتے بڑھتے بات بڑھ گئی، بادشاہ کو پتہ چلا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ خود ان سے ملنے کے لیے آیا، کیونکہ واقعات انہوں نے پڑھے تھے کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر، تو بادشاہ خود ملنے آیا۔ بعض علماء نے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ بادشاہ ان سے مل چکا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جیسے بادشاہ وہاں آیا، اللہ تعالیٰ نے سب پر موت طاری فرما دی۔ تو کل یوم ہوا فی شان، اللہ کے ہر دن ایک عجیب شان ہے، اس کی قدرت ایک عجیب ہے۔ ابھی راتوں میں پرندے جا کر سو جاتے ہیں، پورا دن کھا پی کر، جنگلوں کے شیر اپنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں رہتا نا، شیر بھوکا نہیں رہتا، چیتا بھوکا نہیں رہتا، جتنے ہواؤں میں پڑھنا کروڑوں پرندے ہیں، وہ سب کے سب پورا دن کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر کا جتنا رزق ہے سب ختم ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ پرندے جب صبح اٹھتے ہیں نا اور باہر نکلتے ہیں تو واپس زمین پر رزق بچا ہوا رہتا ہے۔ میرے اللہ کی شان ہے، کون بچا رہا ہے؟ میرا اللہ بچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس لیے یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ سے مانگے، ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ میں نے جیسا کل بتایا تھا کہ جتنا وقت دعاؤں میں گزارو گے نا، اتنے دیر میں انسان کی حاجت بھی پوری ہو رہی ہے اور اس کو عبادت کا ثواب بھی مفت میں مل رہا ہے، دعا کرنے میں بھی ثواب، حالانکہ مانگ رہا ہے اپنی ذات کے لیے، اللہ اس پر بھی ثواب دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مانگ بھی رہا ہے اور ثواب بھی دے رہا ہے۔ دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی ثواب ملے گا؟ وہ کہا کہ لائن میں کھڑے رہو، ویٹنگ روم میں بیٹھو، ہو سکتا ہے آپ کو آج ملاقات ہو، کل ملاقات ہو، تو آپ کو 3 دن بٹھا کے رکھ دے، 3 دن اعتکاف کا ثواب ملے گا آپ کو کہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں تو 3 دن کا ثواب مل رہا ہے؟ الٹا تنگ آ جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، یہ مجھے بٹھا کر رکھا ہوگا، پھر ذلیل کر کے بلائے گا اور دینے کے بعد لوگوں کو بولے گا کہ اس کو دیا، میرا اللہ نہیں کرتا ہے، میرا اللہ فرشتوں سے اعلان بھی نہیں کراتا ہے کہ بندے نے دعا کی اللہ نے دے دیا، نیکیوں کا بہت گناہوں کا اعلان بھی نہیں کراتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، بڑے علماء میں گزر ہوا، وہ فرماتے ہیں ایک دن بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کشف ہوا، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کیا ہو گیا، ایک دن تنگی آتی ہے تو چوراہے پر بیٹھ کر میری برائی کرتا ہے، دکان پر بیٹھ کر میری برائی کرتا ہے۔ آج تو بھائی دھونی بھی نہیں ہوئی ہے، آج بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے آج کسی کو بھیجا نہیں ہے، اور جس دن لاکھوں روپے کا دھندا ہوتا ہے نا، اس دن 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس دن بولتا نہیں ہے کسی کو کہ آج لاکھ روپے میں نے کما لیا۔ جس دن نہیں آئے گا اس دن اللہ کی ناشکری کرے گا
حضرت عطا بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندوں کو کیا ہو گیا کہ کچھ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو میری برائی چوراہے پر بیٹھ کر کرتے ہیں، جب بندے کے گناہ میرے پاس آتے ہیں تو آج تک میں نے فرشتوں میں اعلان بھی نہیں کیا ان کے گناہوں، میں نے تو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ میرا اللہ تو اتنا قریب ہے نا، اسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ، زور میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں ہیں؟ 100 رحمتیں۔ ان میں سے اللہ نے صرف ایک رحمت دنیا میں نازل فرمائی ہے، اس ایک رحمت کے اوپر سارے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ کتنا کھا رہے ہیں، کتنا پی رہے ہیں، کتنا اوڑھ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے مکانات میں رہے، کتنے گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، کتنے کوٹیاں، کتنے بنگلے، کتنے ہوائی جہاز میں گھوم رہے ہو، ایک رحمت کا حصہ ہے جو ساری مخلوق کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ وہ 99 رحمتیں ملا کر دے گا، تو کتنا ہوگا سوچ سکتا ہے بندہ۔ ایک رحمت میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ بندہ اس ایک رحمت کے اندر سارے دنیا کو اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے، فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، غداروں کو، نمک حراموں کو، نمازیوں کو، بے نمازی، شرابیوں کو، جگاریوں کو، سب کو دے رہا ہے، اس کی ایک رحمت ہے۔ اور دوسرے 99 رحمتیں مل جائیں گے تو بندے کا کیا حال ہوگا کہ اللہ کی رحمت، اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جنت میں اتنا بڑا محل ملے گا، سوچتا ہے اتنا بڑا محل لے کر کیا کروں گا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ 99 رحمتوں کو ملا کر دے گا، اور جنت میں اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا، مرنا تو نہیں ہے نا، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے تو جائے گا اپنے اپنے محل میں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جنت میں ایک افسوس انسان کو رہے گا، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، ایک افسوس ضرور رہے گا۔ وہ کیا رہے گا کہ جیسا بندے کو اچانک محل میں بیٹھے بیٹھے خوشبو آئے گی، خوشبو کہاں سے آ گئی؟ فرشتہ یا اس کے مقدر میں اللہ نے جو حوریں لکھی ہیں نا، اس کا جواب ملے گا کہ تیرے اوپر کا جو جنتی ہے نا، اس نے کروٹ بدل دی، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ کروٹ بدلنے پر کہاں میرے اوپر ہے، تو اس کے نام عمل میں مجھ سے کتنے زیادہ نہیں کیا، کہا کچھ بھی نہیں، خالی ایک سبحان اللہ زیادہ ہے۔ کتنا؟ ایک سبحان اللہ زیادہ ہے۔ تو جنت میں افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ پھر اللہ بھیج دینا دنیا میں، ابھی تک آپ میں بیٹھوں گا تو باہر ہی نہیں نکلوں گا۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ختم ہو گئی بات، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو جنت میں کوئی چیز کا افسوس، رنج، غم، صدمہ نہیں ہوگا بجز اس کے، تو اس پر کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ درجہ دے دیتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے بندہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، جتنا مانگتا رہے، مانگتے 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 اس کی ایسی عادت بننی چاہیے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے ہمیں یہی سبق سکھایا ہوا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ماں بھی جب تک دودھ نہیں پلاتی، جب تک روتا، بولو نا، جب تک روتا نہیں ہے، جب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی تو بندہ کیوں دے گا بھائی؟ آپ تو بالغ ہو گئے، نوجوان ہو گئے، تو تم بغیر ماں کے اللہ دے دے گا آپ کو؟ تو بچے سے سکھایا، اس کو کوئی بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے نا، بچے کو سونا ہے، نیند آ رہی، روتا ہے، کھانا ہے، روتا ہے، اس کو استنجا کی حاجت ہو گئی، روتا ہے، پیشاب ہو گیا، روتا ہے، ہر چیز میں روتا ہے۔ تو اس کو یہ سبق سکھایا گیا کہ بھائی رو، اللہ کے سامنے روتے رہو، مانگتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو یہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ مانگا کرتی تھی، تو وہ جو گاؤں تھا جس گاؤں میں مانگتی تھی نا، وہاں کے گاؤں والوں کی بڑی اچھی تربیت ہو گئی تھی، دیتے بھی تھے اور یہ کہتے کہ اللہ دے گا، جا اللہ دے گا، یعنی ہم جو دھتکارتے ہیں نا، جا اللہ دے گا، دیتے نہیں لیکن جا اللہ دے گا، لیکن وہ گاؤں والے کیا کرتے تھے، دیتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ جا اللہ دے گا، بس وہ زندگی بھر سنتی رہی، مر گئی، قبر میں گئی،
فرشتہ آئے، سوال کیا کیا لے کر آئیے؟ کبھی ساری زندگی سنا ہے کہ کون دے گا؟ بولو نا، اللہ دے گا، اب تم مجھ سے مانگو گے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ساری زندگی تو یہی سن کے آئی ہو کہ اللہ دے گا، اور قبر میں مجھ سے مانگ رہے ہو کیا لے کر آئی؟ تو یہاں امید لے کر آئے کہ اللہ دے گا۔ فرشتے گئے واپس۔ اللہ کی عجیب بندی ہے، کوئی نیک بندی تو نہیں ہے، بھیک مانگنے والی ہے، لیکن اس نے سوال ایسا کیا کہ اللہ دے گا، تو اللہ مجھ سے تھوڑی مانگے گا کچھ، اللہ ہی دے گا مجھے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی عادت ہی بنے، ہر چیز میں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اس کو اللہ سے اپنی لو لگانی چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام کو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت سکھائی تھی نا، وہی تربیت، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بالکل بے تکلف میرے اللہ سے مانگو۔ پاؤں کی چپل ٹوٹ جائے نا تو کوئی بھائی کو مت بھائی تھوڑی دیر چپل لے دے نا، پہن کر جاتا، نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، اللہ اتنا بڑا اور میں چپل مانگوں کہاں؟ صحابہ کو یہی سکھایا تھا، چپل ٹوٹ گئی، بھائی گاڑی بند ہو گئی چلتے چلتے، اللہ میری گاڑی بند ہو گئی، اللہ نے انتظام فرمایا۔ کسی کو فون کرو گے ادھر ادھر تو اللہ اسباب بنائے گا، لیکن پہلے کیا کرو گے؟ اس سے مانگو گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سے مانگے تو جبرائیل آئیں گے آسمان سے اور تمہاری گاڑی درست کر کے جائیں گے، لیکن اللہ اسباب بنائے گا۔ کب بنائے گا؟ اللہ سے مانگو گے تب بنائے گا۔ تو مانگنے کی عادت ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنی چاہیے۔ اسی پر اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ بندہ زمین والے، آسمان والے، سب کچھ اللہ سے مانگ رہے۔ بھائی جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیند کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کو کوئی تقاضا نہیں، وہ جب اللہ سے مانگ رہے تو ہم تو سب جھمیلے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔